رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی رب کائنات کہتا ہے ہم نے جنات اور آدمی کو یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو رب کائنات جب کہہ رہا ہے کہ جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم رب کائنات کے اس فرمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اگر رب کائنات کے اس فرمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں، یعنی اس کے سانچے میں ڈھل کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جس مقصد کے تحت آپ کو پیدا کیا گیا، ہمیں پیدا کیا گیا، اس مقصد میں ہم اور آپ کامیاب و کامران رہیں۔ اور اگر اس سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے ہم اس مقصد میں فیل رہیں۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز جس مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے، جس چیز کو جس مقصد کے تحت بنایا جاتا ہے، اگر وہ چیز اس مقصد کے کام نہ آئے، اس چیز کے کام نہ آئے تو اس چیز کی کوئی اہمیت، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آپ انسان کو چھوڑیے، آپ دنیا کی بنائی چیز کو لے لیجئے کہ دنیا میں جو چیز جس مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے اگر وہ اس میں کام نہ کرے، اس مقصد میں کامیابی نہ ملے تو انسان اس چیز کو کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی وقار نہیں دیتا۔ مثلاً آپ کے گھر میں گاڑی وغیرہ ہوں گے، گاڑی بنائی گئی ہے چلانے کے لیے، اگر آپ کی وہ گاڑی چل رہی ہے اچھے طریقے سے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھی طریقے سے اس کی دیکھ بھالی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے اتنی عزت، اتنا وقار دیتے ہیں کہ جو عزت، جو وقار اس گاڑی کو نہیں دیتے جو چلتی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، آپ خود سے جس مقصد کے تحت جس گاڑی کو خریدے ہیں یعنی چلانے کے لیے، آپ کی وہ گاڑی چل رہی ہے تو آپ اسے گھر کے اندر رکھ رہے ہیں اور ڈینٹنگ پینٹنگ بھی اس کی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی وہی گاڑی نہیں چلتی ہے تو آپ اسے یا تو کسی کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں یا ایسے ہی کسی کباڑی کے یہاں بیچ آتے ہیں۔ تو بتائیے، جو گاڑی جب تک چل رہی تھی تب تک آپ اسے اپنے سے قریب رکھیں اور جیسے ہی وہ چلنا بند کی آپ اسے خود سے دور کر دیں، اب اسے وہ عزت نہیں دے رہے ہیں، اس پر گرد پڑا ہوا ہے مگر آپ صاف نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب وہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی ہی نہیں دے رہی ہے، جس مقصد کے تحت ہم خریدے تھے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ تو یعنی ہم دنیا کی چیز خریدے جس مقصد کے تحت اگر وہ چیز ہمیں کام نہ دے تو ہم اسے اٹھا کر یا تو کباڑی والے کے ہاں دے آتے ہیں یا کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں، اب اس پر گرد و غبار پڑے یا کوئی اور چیز پڑے۔ ذرا آپ سوچئے، رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اور آپ رب کائنات کے عبادت کر رہے ہیں، اس کے مدح و ستائش کر رہے ہیں، اس کا حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں تو یقیناً رب کائنات ہمیں اور آپ کو خود سے قریب رکھے گا اور پھر ہمیں اور آپ کو اٹھا کر کسی کوڑے دان میں نہیں ڈالے گا، کسی کباڑی کے یہاں نہیں ڈالے گا، بلکہ ہم اور آپ جب اس دار فانی سے کوچ کریں گے، قبر کے اندھیری کوٹری میں جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں اور آپ کو رب کی رحمتیں ملیں گے، اور جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو وہاں بھی ہم اور آپ نا امیدی کا سامنا نہیں کریں گے، بلکہ وہاں بھی ہمیں اور آپ کو رب کی رحمتیں ملیں گے، اور میدان محشر میں رب کائنات ہمیں اور آپ کو اٹھا کر جہنم کے اندھیری کوٹری میں نہیں ڈالے گا، جہنم کے جلتے ہوئے آگ میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہم اور آپ اس میں کامیاب و کامران رہے جس کے تحت رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہم اور آپ وہ کام کرتے رہے تو رب کائنات وہ کام کرنے کی وجہ سے رب کائنات ہمیں اور آپ کو جہنم میں ڈالنے کا حکم نہیں دے گا، بلکہ کہے گا ان کا ٹھکانہ جہنم میں، ان کا ٹھکانہ جنت میں ڈالا جائے۔ کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو لے لیجئے، آپ خود کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو لے لیجئے، آپ خود کے ہاتھوں سے جو چیز بناتے ہیں اگر وہ اس مقصد کے تحت کام کر رہا ہے تو آپ اسے کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا وقار دیتے ہیں، آپ اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اگر وہی چیز کام نہ کرے اس مقصد کے لیے تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ اسے وہ عزت دیتے ہیں، وہ وقار دیتے ہیں، وہ اہمیت دیتے ہیں، وہ چیز پھر جہاں پڑی رہے کوئی پرواہ نہیں، وہ چیز پھر چاہے جیسی رہے کوئی پرواہ نہیں،
کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کوئی درد بھی نہیں ہوتا، کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہی آپ کے خود سے بنائی ہوئی چیز، یعنی خود کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز، جس مقصد کے تحت آپ نے بنایا ہے اس مقصد میں وہ کام کر رہی ہے وہ چیز، اگر کوئی اسے ہاتھ بھی لگا دے، تھوڑی بھی خروچ پہنچا دے، تو آپ کو تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ کہ آپ کو درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو رنج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس مقصد کے تحت کام کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اور آپ رب کائنات کی جب تک عبادت کرتے رہیں گے، جب تک ہم اور آپ رب کائنات کا حمد بیان کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کرتے رہیں گے، جب دنیا دار ہمیں اور آپ کو خروج پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو جیسے رب کائنات بدر کے میدان میں آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا تھا کہ جاؤ میرے محبوب کے غلاموں کی مدد کرو، ویسے آج بھی رب کائنات آسمان سے فرشتوں کو اتار سکتا ہے ہمارے اور آپ کے مدد کے لیے۔ اور اگر ہم اور آپ رب کائنات کے مقصد کے تحت کام نہیں کر رہے ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اور آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو چاہے مجھے کوئی، چاہے ہمیں اور آپ کو کوئی دائیں سے نوچے یا بائیں سے نوچے، آگے سے نوچے یا پیچھے سے نوچے، وہ چاہے جتنا درد اور تکلیف دے، ہم اور آپ آہو بکا کرتے رہیں گے، مگر ہمیں اور آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کیونکہ جب ہم خود کے ہاتھوں سے بنائی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، جب وہ اس مقصد میں کام نہیں کرتا، تو رب کائنات کیسے لے گا؟ تو رب کائنات بھی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، ہماری آہوں بکا کو سنے گا، مگر کب سنے گا؟ جب ہم اور آپ اس کے مقصد کے تحت کام کریں گے، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پہ ہم اور آپ عمل کریں گے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، مگر رب کائنات کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ دنیا دار کے لیے وقت ہے، مگر رب کائنات کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ آپ خود ذرا سوچئے کہ اسی 24 گھنٹے میں سے ہم اور آپ اپنے دوستوں کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، اپنے گاؤں والوں کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مگر جیسے ہی رب کائنات کو وقت دینے کی بات آتی ہے کہ رب کائنات کا حمد بیان کرنے کے لیے کوئی وقت نکالا ہے یا نہیں، تو اس کے پاس وقت کی کمی پڑ جاتی ہے۔ آخر بات کیا ہے کہ جس کے مقصد، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں۔ یہ دنیا دار جو ہمیں دھوکہ دیتے ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، یہ دنیا دار جو ہمیں تکلیف دیتے ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، یہ لوگ جو ہمیں درد میں چھوڑ کر چلے جائیں گے ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اور وہ رب کائنات جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہ رب کائنات جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی، اس رب کائنات کا حمد بیان کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں۔ ذرا سوچئے، ہمارے پاس وقت ہے نہیں یا ہم دینا نہیں چاہتے؟ اگر انسان کسی کو وقت دینا چاہے تو وہ لاکھ مصروف رہے، وہ اپنی چیزوں کو مینشن کر لیتا ہے، وہ کیسے بھی کر کے وہ اپنے آپ کو جو ہے کہ اپنے کاموں کو اس طرح بنا لیتا ہے کہ جس سے ہمارا کام بھی ہو جائے اور ہم یہ وقت تھوڑا بچا کر فلاں آدمی کو بھی دے دیں۔ اگر آپ کا کوئی اپنا خاص آتا ہے اور آپ کسی خاص کام میں مصروف ہو، تو ذرا سوچئے، آپ اس خاص کام کو بھی کر لیتے ہیں کیسے بھی کر کے، اور اپنے اس خاص ساتھی سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے ہیں؟ پھر آپ ذرا سوچئے، آخر رب کائنات کا حمد بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا کچھ زیادہ ہی دور ہے، ہمارے اور آپ کے پاس واٹس ایپ چلانے کے لیے بھی وقت ہے، فیس بک چلانے کے لیے بھی وقت ہے، یوٹیوب چلانے کے لیے بھی وقت ہے، یعنی ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ جو چیز ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گی، اس چیز کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس وقت ہے، اور جو چیز ہمیں اور آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی، اس چیز کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ آخر ہم اور آپ کس موڑ پر کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں صرف آپ کے ہی بال بچے ہیں؟ کیا صرف آپ ہی کے دوست و احباب رشتے دار ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے دوست و احباب نہیں تھے؟ ان کے رشتے دار نہیں تھے؟ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ رب کائنات کے لیے بھی وقت نکالا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بھی وقت نکالا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں شوق نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اور آپ رب کا دیدار کریں۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام اکٹھا ہونے کے بعد کہتے ہیں جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں اس رب کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔
تو ان میں سے کسی نے کہا کہ چلو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں۔ سب آتے ہیں صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو رب ہمیں کھلا اور پلا رہا ہے، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، آج ہم اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے ہمیں اور ہمیں رب کا دیدار ہو جائے، ذرا ہمیں بھی رب کائنات کوہ طور پر بلائے اور جو ہے کہ ہم کہے اے رب کائنات مجھے دیکھنا چاہتے اور میرا رب ادھر سے کہے تم نہیں دیکھ سکتے، ہم پھر بار بار کہے اے رب کائنات ہم تجھے دیکھنا چاہتے اور میرا رب کہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یا رسول اللہ ہم اس خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے رب کائنات نے دیکھا کہ میرے محبوب کے غلام مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو رب کائنات نے فوراً اپنے حبیب سے کہا اے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان سے دور نہیں ان کے قریب ہوں، وہ جب جب میری بارگاہ میں لو لگائیں گے تب تب میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرات ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے ہم اور آپ اس مقصد کے تحت کام کریں۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے امتی اور غلام ہیں، اس نبی کے پاس تو آج تو آپ کے پاس ایک بیوی اور کچھ بچے ہیں، ہمارے اس نبی کے پاس 11 بیویاں تھیں اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میرے وہ نبی اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتے تھے، گاؤں والوں کو بھی دیکھتے تھے، شہر والوں کو بھی دیکھتے تھے، اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے تھے اور اپنے رب کے لیے بھی وقت نکالا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں اپنے غلاموں کی باتوں کو سنا کرتے تھے، ان کے معاملات حل کیا کرتے تھے، ان کی پریشانیاں دور کیا کرتے تھے، مگر جیسے رات کا اندھیرا ہوتا مصطفیٰ جان رحمت مصلی بچھاتے اور پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے، پوری رات عبادت میں مصطفیٰ جان رحمت لگے رہتے۔ حال یہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا کہ کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کے پائے مبارک جو ہے کہ سوج جایا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے کیا ہمارے اور آپ کے بھی پاؤں کبھی سوجے ہیں نماز کی وجہ سے؟ کیا عبادت کی وجہ سے کبھی ہم اور آپ بھی تھکے ہیں؟ ہر کام کی وجہ سے ہم اور آپ تھک جاتے ہیں، مگر عبادت کبھی اتنی نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ تھکیں۔ عبادت سے ہم اور آپ کو سو دور ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مصطفیٰ جان رحمت اس قدر رب کائنات کا حمد بیان کرتے، اس قدر رب کائنات کی تعریف و توصیف کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ رب کائنات آپ کے صدقے میں آپ سے پہلوں کو بھی بخشے گا، آپ کے بعد والوں کو بھی بخشے گا، آپ جس کی طرف اشارہ کریں گے رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا، پھر آپ کو اتنی عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ارے جو رب کائنات ہمیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اے عائشہ کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ بتائیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں کہ انہی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو بخشش کا پروانہ ملے گا۔ اگر وہ نبی اشارہ کر دیں گے تو بخشش ہماری اور آپ کی ہو جائے گی، اگر وہ نبی ہم سے اور آپ سے منہ موڑ لیے تو ہماری اور آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ جب وہ نبی اس قدر عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پاس نیکیاں کم گناہ زیادہ ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ ہم اور آپ عبادت سے کوسوں دور ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ عبادت کے اتنے قریب رہے کہ کچھ کرے یا نہ کرے رب کائنات کی تعریف و توصیف ضرور کرتے رہیں۔ ارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ انسان کام کاج کاروبار وغیرہ میں لگا رہتا ہے، تو کیا پورے 24 گھنٹے وہ کام کاج نہیں لگا رہتا ہے؟ ارے کوئی تو ایک وقت مل جاتا ہوگا جس میں اسے تھوڑا سکون ملتا ہوگا، اسی سکون میں سے آدھا سکون نکال کر رب کی بارگاہ میں قربان کر دے، یقیناً رب کائنات بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا، کیونکہ بخشش کے لیے ضروری نہیں کہ تہجد گزار ہو تبھی بخشش ہوگی۔ رب کائنات بندے کا دل دیکھے گا، اس کا خلوص دیکھے گا کہ کس مقصد کے تحت میری بارگاہ میں لو لگا رہا ہے اور کس مقصد کے تحت میری عبادت کر رہا ہے، اس کے دلوں کو دیکھ کر اسے بخشش کا پروانہ عطا کرے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ کام کاج بھی کریں، کاروبار بھی دیکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ایسا وقت نکال لے کہ نہیں 5 وقت تو کم از کم ایک وقت تو رب کائنات کو دے پائیں۔ رب کائنات کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں، اور ہر ایک چیز کے لیے وقت ہے۔ ذرا سوچئے اگر ہم اور آپ جو ہے کہ اپنے دن کی ابتدا جو ہے رب کائنات کا حمد بیان کر کے کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف و توصیف بیان کر کے کریں گے، تو ہم اور آپ نکلے تھے 100 کے لیے، مگر رب کائنات اس حمد کے صدقے میں، اس تعریف و توصیف کے صدقے میں 1000 عطا کرے گا، کیونکہ اصل رزاق رب کائنات ہے، رزق دینے والا رب کائنات ہے۔
اور باقی لوگ تو ذریعہ بنتے ہیں، اور ذریعہ جو بناتا ہے وہ بھی رب کائنات ہے، کہ ہمارے لیے جسے ذریعہ بنائے وہ بھی رب کائنات ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ دوستوں کے کو بعد میں وقت دے، رشتہ داروں کو بعد میں وقت دے، تو گاؤں والوں کو بعد میں وقت دے، پہلے ہم اس رب کو وقت دے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، پہلے ہم اس رب کی تعریف و توصیف کریں جس رب نے ہمیں اور آپ کو رزق عطا کیا، پہلے ہم اور آپ اس رب کا جو ہے کہ حمد بیان کریں جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ حضرات، دنیا یہ سوچتی رب کائنات ہم سے خوش ہے، ہم سے خوش ہے، نہیں، رب کائنات جس سے خوش ہوتا ہے اسے سجدوں کی توفیق عطا کرتا ہے، اور رب کائنات جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اس کا رزق نہیں چھینتا، اس سے اس کی دولت نہیں چھینتا، اس سے اس کی شہرت نہیں چھینتا۔ رب کائنات جس بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لے، کیا ہم اور آپ رب کائنات کے بارگاہ میں کتنے سجدے کر رہے ہیں؟ اگر سجدے کر رہے ہیں تو یقین مانیے رب کائنات ہم سے اور آپ سے خوش ہے، اور اگر سجدے نہیں کر پا رہے ہیں تو یقیناً رب کائنات ہم سے اور آپ سے ناراض ہے۔ حضرات، تو کوشش یہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ رب کائنات کا حمد بیان کریں، مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف و توصیف کریں، ہر ایک کو وقت دیں، مگر سب سے پہلے رب کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے وقت نکالے، پھر باقی اپنے اوقات میں سے اپنے دوستوں احباب کو تقسیم کریں، اپنے گھر والوں رشتہ داروں کو تسلیم کریں۔ یقیناً اگر ہم اور آپ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کیے تبھی جنت کے حقدار ہوں گے، اور اگر ہم اور آپ جو ہے کہ اس کے تحت کام نہیں کیے تو گویا ہم اور آپ بھی اسی کھٹارے گاڑی کی طرح، اسی بگڑے ہوئے گاڑی کی طرح ہے جو چلنے کے لائق نہیں ہے، جو عزت و وقار کے لائق نہیں ہے۔